بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی، یہ کومنٹ کرنے کا میرا مقصد کسی کو گمراہ ثابت کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی اپنے آپ کو میں جو ہے حق ثابت کرنے کے لیے یہ چیز میں نے کی تھی۔ صرف اور صرف میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ آئے دن ہر روز ایک بات کرتے رہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو گیا، کچھ تو ان کے جو علماء ہیں، میں علماء بولتا ہوں ہے سے، آئین سے نہیں، صحیح ہے؟ یہ جو علماء حق ہے، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو کہ فلاں جگہ دیکھو جی بخاری 828 دیکھو، وہ اس میں رفع دین نہیں ہے، اسی طریقے سے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث دیکھو، اس میں رفع دین نہیں ہے۔ پھر جناب کہاں کی چیز کہاں فٹ کر دیتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیے مسند ابی عوانہ میں بھی اور مسند حمیدی میں بھی ڈنڈی لگی ہوئی ہے۔ یار یہ کیا چل رہا ہے؟ کبھی تھوڑا سا تو غور کرو۔ مطلب آپ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ صحاح ستہ کیا؟ میں نے آج تک، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے الحمدللہ میں تھوڑا سا پڑھائی کرتا رہتا ہوں، 17 کتابیں میں پڑھ چکا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر والی حدیث کو ہر جو ہے کتاب کے رفع دین کے باب میں لیا گیا ہے۔ پہلی حدیث، نماز کی پہلی حدیث وہی ہے، ہر کتاب میں وہی پہلی حدیث ہے، صحیح ہے؟ میں نے صرف بات اس طریقے میں پوری نہیں کرنا چاہ رہا تھا، نہ ہی میں اس طرح سے مطلب بحث کرنا چاہ رہا تھا۔ بیچ میں یہ بھائی صاحب آئے ہیں تو یہ آگے سے جو ہے بحث مباحثہ چل رہا تھا ان کا، اور تم لوگ یہ، تم لوگ وہ۔ یار آپ لوگ آدھی ادھوری باتوں پہ آ کے جو ہے دوسرے کو غلط کو بولتے ہو، تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے نا۔ اور پھر میں نے ان کو بولا ہے جناب، نہ یہ میرا قول ہے اور نہ ہی کسی اہل حدیث مفتی کا یہ قول ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ اس کے بعد یہ بھائی صاحب چلے گئے، اور بیچ میں سے یہ بھائی صاحب آئے تھے، انہوں نے بولا کہ جواب میں دیتا ہوں، تو وہ بھی بھائی صاحب غائب ہو گئے۔ یہ بھائی صاحب جو ہے نا، فرحان خان، الحمدللہ ان کو میں سلوٹ بھی کروں گا اور سلام بھی کہوں گا۔ السلام علیکم میرے بھائی، پہلی دفعہ آپ سے بات کر کے یہ محسوس ہوا ہے کہ مقلدین میں بھی ماشاءاللہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنے والے لوگ موجود ہیں، صحیح ہے؟ کچھ میں یہ جو ایموجیز ہنسنے والے اور اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرتا ہوتا تھا، لیکن بیچ میں یہ لوگ جو ہے نا آتے تھے شیطان، تو وہ تنگ کرتے ہوتے تھے، تو ان کو جو ہے جواب دینے کی بجائے میں نے پھر اس طرح سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس چیز کے لیے میں آپ سے بھی معذرت چاہوں گا۔ تو آپ سے بات کر کے فرحان خان صاحب بہت اچھا لگا، اور پتہ چلا کہ ماشاءاللہ بندہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر کچھ جو ہے علم رکھتا بھی ہے، اور کہ اگلے کو کچھ سمجھا بھی سکتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں؟ تو ہماری بات چلی تھی اس طرح سے، تو میرے بھائی بیچ میں کچھ باتیں چلی ہیں۔ صرف اور صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے تہذیب کے دائرے میں رہ کر بھی بات کر سکتا ہے، اور بات ہو بھی سکتی ہے۔ ہم آتے ہیں فوراً، اور ایک دوسرے کو، پچھلے دنوں ایک بھائی صاحب آئے جناب کہ خارجی، تو یہ مجھے بتا۔ میں نے بولا یار نہ تو مجھے جانتا ہے نہ کچھ، اور فلاں تو خارجی کہنا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ دوسرا آئے گا تو کوئی بولے گا فلاں، کوئی بولے گا فلاں، کوئی بولے گا کچھ اور کوئی بولے گا کچھ۔ تو میں نے ان کو ہی اس طریقے سے، جب وہ آگے سے الٹے بات کرتے ہیں نا، تو میں ان کو الٹا جواب دیا کرتا ہوں۔ پہلے میں نہیں کرتا تھا، اس سے پہلے بھی، اور یہ بھائی صاحب آئے، میں نے ان کے ساتھ بھی اس طریقے سے بات نہیں کی ہے۔ بیچ میں کچھ تھوڑی بہت میں نے اگر غلط الفاظ استعمال کیے ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، فرحان خان صاحب، صحیح ہے؟ تو میرے بھائی نے یہاں پہ ایک حدیث جو ہے نقل کی تھی، اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ امام بخاری کو نہیں ملی۔ تو میرے بھائی جب اس میں ایڈیشن ہی ابھی ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، تو امام بخاری کو کہاں ملنی تھی، صحیح ہے؟ اور دوسری بات، وہ حدیث کہاں ہے یہ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر والی حدیث پیش کی، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ والی حدیث پیش کی، صحیح ہے؟ اس میں جو ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آپ نے جو تصویر شیئر کی نا، پھر میں نے آپ کو بولا، میں نے کہا میرے بھائی اس پہ تھوڑا سا غور فرمائیں۔ تو یہ میری اپنی ویڈیو ہے، میرے ایک دوست نے مجھے یہ تصویر بھیجی، بولا تم لوگ ایسے، تم لوگ ایسے۔ تو میں نے کہا چلو میں مسند حمیدی بھی سامنے رکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج میرے بھائی مسند حمیدی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیے حمیدی مالش ہے، یہاں دیکھیے مسند ابی عوانہ، صحیح ہو گیا؟ آپ نے یہ بولا نا کہ تو ترجمہ کیوں نہیں کرتا، تو پڑھتا کیوں نہیں، تو کیوں نہیں کرتا؟ تو یہاں غور کیجئے گا۔ تو میرے بھائی آپ نے بولا تھا عربی لکھو، ترجمہ لکھو، نہیں تو کچھ یہ کرو، کچھ وہ کرو۔ تو میرے بھائی یہاں پہ تو صاحب غور کیجئے گا، عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اس کو آپ جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، ما یرفع راسہ من الرکوع،
ولا یرفعہما، آپ کی اس حدیث میں وا نہیں تھا، لا یرفعہما تھا، صحیح ہے، لیکن وہ کتاب بھی میں نے لاسٹ میں آپ کو بھی بھیج دی ہے، وہ بھی آپ غور کیجیے گا۔ وقال بعضهم، اب یہ لا یرفعہما کو کہہ رہے ہیں کہ بعضوں نے یہ کہا ولا یرفع بین السجدتین، ولا یرفع بین السجدتین ولا یرفعہما، صحیح ہے کہ وہ سجدوں میں نہیں اٹھاتے تھے۔ والمانی واحد، کیا کہ معنی یہ غور کیجئے، اور اس سب کے معنی واحد ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ نسخہ بھی بھیجا تھا، اس میں بھی آپ اگر غور کریں، بڑا کر دیتا ہوں، اوکے، راس من الرکوع ولا یرفعہما وقال بعضهم ولا یرفع بین السجدتین والمعنی واحد، سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ پھر آپ نے کیا کیا، اس کو بولا ٹک مارک کر کے، آپ نے میرے بھائی ٹک مارک آپ کرتے رہو، میں نے خود اس پہ نشان بھی لگایا ہوا ہے۔ یہ جو ما یرفع راس من الرکوع، یہ پیچھے والی بات کے ساتھ ہو گئی کہ آپ جب رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے تھے۔ ولا یرفع، کہ آپ نہیں اٹھاتے تھے، کہاں بین السجدتین، یہ آگے بعضوں نے کہا اس طرح سے اور بعضوں نے اس طرح سے کہا، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات ہو گئی۔ پھر آپ نے یہاں پہ آپ نے بولا مسند حمیدی کی جو ہے مطبوع آپ نے بھیجا ہے، تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو غور کرواتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے ولا یرفع، واو کے اوپر امزا کیوں ہے؟ صحیح ہے، اگر نقطہ ہے تو وہ جیسے یرفع کے اوپر نقطہ ہے ویسے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ بولا ہے، دیکھیے کہ کیسے جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں ہمارے لوگ، تو اللہ معاف کرے جو ڈنڈی مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، ضرور پکڑے گا۔ آپ بار بار جو ہے اس کو ٹک کر کے بھیج رہے ہو، تو آپ پوری جب حدیث پڑھو گے تو یہاں پہ آئیے یحاذی بہما وقال بعضهم حذو منکبی، یہ دیکھیے یہاں پہ ہر چیز وہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس حدیث میں، صحیح ہے کہ کسی نے حذو منکبی کہا، کسی نے کیسے کہا، وہ ہر چیز انہوں نے نقل کی ہے۔ اور یہ بات ما یرفع راس من الرکوع، یہ پیچھے کی بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ ختم ہو گیا، صحیح ہو گیا، رکوع کے اوپر آ کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ رکوع پہ جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے۔ ولا یرفع ما بین السجدتین، کہ وہ جب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو کبھی رفع دین نہیں کرتے یا سجدوں سے اٹھتے ہوئے نہیں کرتے تھے، صحیح ہو گیا۔ اب آپ نے اس میں بولا تھا کہ بہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تو یہاں پہ غور کیجئے گا، ولا یفعل ذلک فی السجود، میرے بھائی آپ نے بولا سجدوں کے بھی رفع دین، آپ بھی جو ہے لوگ بھی بہت سے بولتے رہتے ہیں، تو میرے بھائیوں سجدوں کا رفع دین سرے سے ہی کسی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا۔ آپ نے یہاں پہ لکھا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور جب ارادہ کیا رکوع کا، وَمَا بَعْدَهُ مَا يَرْفَعُ، اور اس کے بعد راس من الرکوع، سر اٹھایا، وَلَا يَرْفَعُهُمَا، یہ آگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ غور کیجئے گا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، کہ کافی سارے لوگوں نے کہا وَلَا يَرْفَعُهُمَا، اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن۔ تو سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ تو اس لیے آپ ترجمہ خود پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور پوری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو اپنا ویڈیو یوٹیوب چینل اس لیے بھیجا تھا کہ آپ دیکھ لیں، آپ نے بولا کہ آپ کے کسی جو ہے مولوی نے جو ہے ویڈیو بھیج دی اور آپ اس پہ کر رہے ہو، کیا نام ہے اس کا، باتیں، تو میرے بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لگتے ہو، تو یہ پوری حدیث جب آپ پڑھو گے نا تو رکوع پہ بات ختم ہوتی ہے۔ اور ہاں سوری، چلو میں آپ کو وہ میں نے کتاب ابھی بنا کے نا میں نے آپ کو بھیج بھی دی ہے جو آپ ہی کی کتاب تھی، صحیح ہے۔ ابھی اس میں غور کرتے ہیں یہاں پہ، صحیح ہے، یہاں کہاں گیا، خذو منکبی، یہ دیکھیں وما بعد وبعدہ ما یرفع الراس من الرکوع، یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ لا یرفع ما اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ پیچھے بات چل رہی ہوئی آ رہی ہے، دیکھیے کل یہاں پہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما وقال بعضهم خذوا منکبیہ، دیکھا دونوں باتیں وہاں پہ چل رہی ہیں، کسی نے ایسے کہا کسی نے ویسے کہا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور جب ارادہ کیا رکوع کا، وَبَعْدَهُ مَا يَرَاسُ مِنَ الرُّكُوعِ، یہ بات پوری چلتی ہوئی آ رہی ہے، رفع دین کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے،
من الرکوع پہ ختم ہوتی ہے. لا یرفعہما نہیں اٹھاتے تھے. صحیح ہو گیا. وقال بعضهم لا یرفع بین السجدتین. یہ دونوں باتیں جو ہیں نا ایک ہی جگہ پہ ہیں. والمعانی واحد. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہاں پہ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں گی. انہوں نے اس کتاب میں جو ہے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں. سوری میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ سجدتین پہ کتنا نمبر دیا ہے؟ 3. اور 3 نمبر حدیث کہاں سے لی ہے انہوں نے؟ مسلم سے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے یہی بولا جناب تھوڑا سا غور فرمائیں. من الرکوع کے بعد کیا ہے؟ کوما ہے. کوما جب لگ گیا تو پیچھے والی بات پیچھے رہ گئی، اگلی بات ابھی شروع ہونی ہے. اس کے بعد امام ابو عوانہ فرماتے ہیں لا یرفعہما، اور فرمایا بعض نے ولا یرفع بین السجدتین، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. یعنی معنی ایک ہی، اور وہ ہے سجدوں کا رفع دین، نہ کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین. چلیے صحیح ہے، مان لیا. باب ایک ہی ہے. اس کے بعد آگے آئیے، اور بھی احادیث موجود ہے نا میرے بھائی، نیچے کتاب میں اور بھی احادیث موجود ہے نا. ان سے کیا دشمنی ہے؟ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہوگا، سب سمجھ آ جائیں گے. نیچے جو ہے کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے اس میں. وہ میں کسی کی پوسٹ پہ گیا تھا تو میرے ایک بھائی نے جو ہے نا کچھ بات کی تھی، بلکہ آپ ہی نے بات کی ہے. تو میں نے آپ کو جو ہے اس کتاب سوری یہ شاید سیدنا جابر بن سمرہ والی حدیث پہ کہیں پہ آپ نے کسی سے بات کی ہے. معذرت میں بھولا ہوا ہوں، اگر میں بھولا ہوا تو مجھے معاف کیجیے گا. صحیح ہو گیا. آپ سے ماشاءاللہ بات کر کے بہت اچھا لگا. صحیح ہے. صحیح ہو گیا. کہاں پہ تھا مجھے بھی یاد نہیں ہے. تو میں نے اس لیے وہ حدیث بھیج دی تھی کہ آپ غور کیجئے کہ آپ ہی کے جو بڑے ہیں. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا نام ہے ان کا؟ مفتی تقی اسلامی صاحب. صحیح ہے. صحیح. وہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قول دکھاتے ہیں کیونکہ اپنے قبطیہ کی روایت. دیکھیں یہاں پہ، لیکن انصاف کی بات یہی ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے. کون سی حدیث؟ بسم اللہ یہاں پہ الرحمن غور کیجیے گا. سیدنا جابر بن سمرہ والی حدیث. یہ ابھی بڑے نہیں ہوتا ہے، ویڈیو ہے نا، بلکہ ان کی میں انشاءاللہ جو ہے وہ نیچے کبھی اگر ہو سکا تو میں حدیث ڈال بھی دوں گا، تصویر ڈال دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں آخری عمل ترک رفع دین تھا. اب یہ دیکھیے یہ جو جس آدمی نے یہ ایک تصویر بنائی ہے، اس آدمی کو اتنی بھی عقل نہیں کہ بخاری میں ترک رفع دین وہ لکھ رہا ہے. اور وہ کس کی بنا پہ لکھ رہا ہے کہ آج کل ہمارے جو ہیں کیا نام ہے مفتہین حضرات جو ہیں جھوٹ جو بولتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے، اور پھر جناب لوگ ایک دوسرے کو کافر اور پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی میری سب سے یہی گزارش ہے کہ پہلے علم حاصل کرو. جیسے یہ فرحان خان بھائی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ماشاءاللہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی. میں نے بھی کوشش کی کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی الٹا سیدھی بات نہ کروں، حتیٰ کہ میں ان کے جو ہے کوئی کومنٹ پسند نہیں آتا تھا تو میں سیڈ کا زیادہ تر کوشش کرتا تھا میں ایموجی بھیجوں. ہنسنے والا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھیجوں. صحیح ہے. اچھا مجھے خود نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھار کرنا پڑتا تھا کیونکہ بھائی صاحب خود بھی ہاں کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو ہم اسلام پہ بات کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی جائے. کیا خیال ہے؟ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہی یہی تھا کہ کچھ چیزوں میں گڑبڑ ہوئی ہے، اور آج ابھی تازہ ہوئی ہے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، تو امام بخاری تک وہ چیز نہیں پہنچی تو وہ کیسے لکھتے ہیں. آئی بات سمجھ میں میرے بھائی؟ اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.